الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون. درود بھیجیے محمد وعلى مومنین کرام، ائمہ معصومین علیہ السلام سے منقول دعاؤں میں ایک جملہ ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اور اس کی رحمت کا اس کے غضب پر غالب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ایک نیکی انجام دے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی نہیں لکھتا، ایسی 10 نیکیاں لکھتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اور اس کے ساتھ والی آیت ہے ومن جاء بالسیئۃ لا یؤتی الا مثلھا، اور اگر کوئی برائی کرے نیکی کرے تو ایسی 10 نیکیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں ادھر والے فرشتے. اور اگر کوئی برائی کرے، ایک برائی کرتا ہے تو ایک برائی لکھتے ہیں، 2 کرتا ہے 2 لکھتے ہیں، 3 کرتا ہے تو 3 نہیں لکھتے ہیں. اس لیے امام سجاد علیہ السلام فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ غَلَبَتْ أَعْشَارُهُ آحَادَهُ، ویل ہے پر
بربادی ہے، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی کہ جس کے اشارات آحاد سے زیادہ ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک نیکی کا اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ برائی سرزد ہو تو وہ ایک ہی برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اس کے باوجود اگر روز قیامت ٹوٹل جمع میں اگر اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، یہ بہت بڑا بدبخت ہے۔ یعنی ایک نیکی کے 10 نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائی کی ایک برائی لکھتا ہے، لیکن ٹوٹل جب حساب کتاب کیا جاتا ہے روز قیامت، اس کی برائیاں زیادہ ہوں اور اس کی نیکیاں کم، تاکہ یہ بہت بدقسمت اور شقی آدمی ہے، وہی ہے اور بربادی ہے اس آدمی کے لیے۔ اور یہ بھی ہے کہ روز قیامت جب انسان کے اعمال تلتے ہیں نا، روز قیامت اعمال تلتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے سورہ تاریخ میں، وَالْوَزْنُ يَوْمِئِذٍ الْحَقُّ، اور روایات میں بھی ہے۔ اور یہ جو تلقین مرحوم کو سپرد خاک کر کے جو 2 دفعہ ہم تلقین پڑھتے ہیں، ایک دفعہ مٹی ڈالنے سے پہلے اور ایک دفعہ مٹی ڈالنے کے بعد، اس تلقین میں بھی جہاں کہتے ہیں کہ اسمع افہم، سنو اور سمجھو، جب اللہ تعالیٰ کے نمائندہ 2 فرشتے تیرے پاس آئیں اور تم سے پوچھیں تمہارا رب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا امام کون ہے، وہ سارا اس کو ان سوالات کا جواب سکھانے کے بعد آپ نقل دیتے ہیں، وہ نقل مارتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان تمام سوالات کا جواب سکھانے کے بعد پھر اس کو آپ کہتے ہیں کہ سنو اور سمجھو فلان ابن فلان کی جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قبر میں نکیر منکر کا سوال حق ہے، وتطایر الکتب حق، روز قیامت کتابوں کا نامہ اعمال کا ادھر ادھر اڑنا پر حق ہے، وہاں اس کو بتاتے ہیں والمیزان حق، روز قیامت اعمال کا تلنا بھی حق ہے۔ عمل تلیں گے، ہمیں تفصیل نہیں معلوم وہ عمل کس طرح تلیں گے۔ اس وقت میں بھی عمل کر رہا ہوں، آپ بھی عمل کر رہے ہیں، میں منہ کے ذریعے عمل کر رہا ہوں، آپ کانوں کے ذریعے عمل کر رہے ہیں جی، میرا منہ سے جو عمل انجام پا رہا ہے وہ بھی تلے گا، آپ جو کان لگا کے سن رہے ہیں یہ سننے کا عمل بھی تلے گا۔ میری بات اگر قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہے، یہ میری بات نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہے، من گھڑت بات کی ہے، ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، پانی کو خوش کرنے کے لیے کوئی وہ نعرہ خیز نکتہ بیان کیا ہے، وہ برائیوں والے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ آپ جو سنتے ہیں، آپ کوئی اچھی حق کی بات سنتے ہیں جو قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہو، آپ کے سننے کا جو عمل ہے وہ نیکیوں کے پلڑے میں وہ رکھا جاتا ہے، اور اگر غلط اور گمراہ کن گفتگو کر رہے ہیں، ایک گمراہ کن بندے کو لا کے جو بہت مہنگا بھی ہے اور اس کی باتوں کو سن رہے ہیں اور اپنے وہ نعروں کے ذریعے اس کی تائید کر رہے ہیں، باطل کی ترویج ہے، غلط بات کرنے والے کی تائید کا نعرہ لگا کے یہ باطل کی ترویج ہے، باطل کی تبلیغ ہے، جو یقیناً ایک فعل حرام ہے۔ کیا خیال ہے؟ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کوئی نیک کام کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرو، کوئی گناہ کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون مت کرو۔ یہاں سے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف بات کرنا گناہ ہے، اس بات پر اگر آپ اس خطیب کی تائید کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کی آپ گناہ کرنے میں مدد کر رہے ہیں، باطل کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا تلے گا، سب تلیں گے، قانون کے بھی تلیں گے، ہاتھوں کے بھی تلیں گے، ہاتھ سے شیطان کو کنکریاں ماری ہیں وہ بھی تلے گا، ہاتھ سے کسی یتیم کو تمانچہ مارا ہے وہ بھی تلے گا، وہ شیطان کو جو کنکریاں ماری ہیں
वो नेकियों वाले पर्दे में रखी जाएंगी, और वो जो यतीम को तमाचा मारा है वो बुराई वाले पर्दे में रखे जाएंगे। ये पाँव से चल के खाने काबे का तवाफ किया है, सही पे सफा और मरवा के दरमियान किया है, आप घर से मस्जिद तक आए हैं, घर से इमाम बारगाह तक आए हैं, ये आपका चलना ये नेकियों वाले आमाम पलड़े में रखे जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई गलत काम करने जा रहे हैं, बिला वजह बगैर किसी जमात के किसी को गिरफ्तार करने के लिए कोई जा रहा है, ये पाँव का अमल वो गुनाहों वाले पलड़े में रखा जाएगा। ये आज़ा आँखों का अमल तुलेगा। आँखों से अगर आपने कुरान की तिलावत की है, अली के फज़ाइल का मुताले किया है, ये आपके निगाह का जो अमल है वो नेकियों वाले पर्दे में रखेंगे। और अगर इन्हीं आंखों से आपने गलत और अखलाकसूद बातें पढ़ी हैं, इन्हीं आंखों से आलूदा आंखों से किसी नामहरम को देखा है, आंख है उसका एक अमल नेकी वाले पर्दे में रखा जाता है, और इसी आंख का एक अमल वो बुराई वाले पर्दे में रखा जाता है। ज़ाहिरी आज़ा, हाथ, पाँव, कान, जुबान, आँख, जी, इनके जरिए हम अल्लाह ताला की इताअत भी कर सकते हैं, और इन्हीं के जरिए अल्लाह ताला की नाफरमानी भी कर सकते हैं। इन आज़ा के जरिए खुदा की इताअत की है, वो नेकियों वाले फाइल में, नेकी वाले पर्दे में, और इन्हीं खुदा की दी हुई आज़ा के जरिए अगर उसकी नाफरमानी करते हैं, ये बुराई है, वो कहाँ रखा जाएगा? उसको बुराई वाले पर्दे में। अच्छा, दिल का अमल भी तुलेगा, जिसको ईमान कहते हैं। दिल का अमल, तौहीद का इकरार दिल का अमल है, ये तुलेगा। अदल इलाही का अकीदा ये दिल का अमल है, ये भी तुलेगा। जी, नबूवत का अकीदा ये दिल का अमल है, ये भी तुलेगा। और अली के 11 फर्जंदों की इमामत और विलायत का इकरार और अकीदा ये भी दिल का अमल है, ये भी तुलेगा। अल्लाह ताला आप सबको, मैं इस हदीस के पस मंजर बयान नहीं करता, सिर्फ ये बताने के लिए कि ईमान तुलेगा, और ये कि सबसे ज्यादा वजनी ईमान रसूल खुदा के पास किसके पास है, वो मैंने आपको बताना है। सबसे ज्यादा वजनी ईमान रसूल खुदा के पास। अब अल्लाह ताला आपको सबको ले जाए हरम अमीरुल मोमिनीन, जी, वो दरवाजा जिससे दाखिल होने के बाद सामने ज़रीह मुक़द्दस है और कोई दरवाजा नहीं है, उस दरवाजे के ऊपर ये आपके मुस्तदरक हाकिम की ये रिवायत वहां लिखी हुई है कि रसूल खुदा ने फरमाया, मेरे ख्याल में इसके शान नुज़ूल भी आपको बता दूं। 2 आदमी आए थे हजरत उमर के पास एक सवाल लेके ना, वो सवाल ये था कि अगर एक आदमी अपनी आजाद बीवी को तलाक देता है, पहली तलाक, दूसरी तलाक, तीसरी तलाक, वो जिस तरह अहले सुन्नत देते हैं तलाक तलाक तलाक, इस तरह नहीं। एक दफा तलाक दे दे, फिर इद्दत गुजर जाने के बाद दोबारा निकाह करे, फिर तलाक दे दे, फिर निकाह करे, फिर तलाक दे दे, इस तरह 3 तलाकें जब किसी खातून को दी जाए तो फिर अगर वो पेशेमान होता है, उसको बसाना चाहता है, तो अब या उसको हलाला करवाना पड़ेगा या इस बंदे खुदा को शिया होना पड़ेगा। उसके 2 हल हैं, हम बताते हैं। 2 बंदे मस्जिद इमाम सादिक आए थे, हलाला से बचने के लिए उन्होंने मकतब तशय्युअ को इख्तियार किया। अच्छा, पूछा आपसे ये पूछा कि एक कनीज अगर किसी के निकाह में है, कनीज, उसको कितनी दफा तलाक की गुंजाइश है? उन्होंने फरमाया है मस्जिद में अली बैठे हैं, चलो उनसे पूछते हैं। अमीरुल मोमिनीन से यही सवाल किया, उन्होंने यूं 2 उंगलियों का इशारा किया, कहा कि
کنیز کسی کی نکاح میں ہے اس کو 2 دفعہ طلاق کی گنجائش ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی مسئلہ حل ہو گیا، چلو۔ باہر نکلنے کے بعد کہا کہ آپ کو ان پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہے، علی پر وہ زبان سے بولے بھی نہیں ہے اور 1-2 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے، اسی سے آپ نے مسئلہ سمجھ لیا ہے، اسی کو کافی سمجھ لیا ہے۔ فرمایا اتعرفون اتعرفان من ھذا، تو تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کس کے پاس لے کے آیا ہوں؟ لو وضعت السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ میزان، اگر 7 آسمان اور زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائے، وہ وضع ایمان ھذا فی کفۃ اخرى، میں نے رسول خدا کو اپنے کانوں سے یہ سنے ہوئے فرمایا ہے اگر 7 زمین آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور اس کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں، وہ ترازو تمہیں جھکتا ہوا نظر آئے گا جس میں علی کا ایمان ہوگا۔ یہ ادھر لکھا ہوا ہے، یہ حدیث مستدرک حاکم کی، یہ حدیث وہاں، وہ جتنی بھی حدیث وہاں ہیں سب ہمارے برادران اہل سنت کے حوالوں سے ہیں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا عمر بن عاص جو جنگ صفین میں علی کے مقابلے میں آیا تھا، اس نے جو علی کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے وہ حرم امیر المومنین میں لکھا ہوا ہے، پورا قصیدہ۔ وہ کون باور کرے گا؟ وہ قصیدہ میں آپ کو کسی اور موقع پر سناؤں گا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر ہمیشہ غالب ہے اور چھائی ہوئی ہے۔ اعمال دھلیں گے، یہ آپ کو بتایا میں نے آپ کو اعمال دھلیں گے، اور یہ اعمال دھلنے کا جو عمل ہے نا روز قیامت، وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں یہ عمل ہوگا، اعمال دھلنے کا عمل۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بندے کے اعمال دھل رہے ہیں، اس کی برائیوں والا پلڑا وہ بھاری ہے اور نیکیوں والا پلڑا وہ ہلکا ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جب کبھی محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے خاتون آٹا گھونتے وقت، سبزی کاٹتے وقت، گوشت دھوتے وقت، پیڑے بناتے وقت، چپاتی بناتے وقت، آپ زمیندار ہیں کھیت میں کام کرتے وقت، نماز کے تشہد میں، مجلس میں، جب کبھی آپ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں، دنیا میں خدا کے کچھ فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہی ہے آپ جو صلوات بھیجتے ہیں اس کو آن حضرت کی خدمت میں پہنچا دیں۔ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، جہاں بھی بیٹھ کے حضور اور آپ کی آل پاک پر کوئی درود بھیجے گا، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، اور کوئی کام نہیں ہے، نماز روزہ ان کی عبادت یہی ہے کہ حضور پر جو کوئی صلوات بھیجتا ہے اس کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ اچھا جی، آپ دیکھیں گے کہ اس بیچارے نے اس کے نیک اعمال کی جو پردہ ہے وہ ہلکا ہے، برائیوں کا وہ زیادہ ہے۔ آپ کے پاس اس بندے خدا نے خود زندگی میں جتنے بھی صلوات بھیجی ہے وہ محفوظ ہوں گے۔ ان صلواتوں میں سے سینکڑوں دفعہ بھیجا ہے اس نے، جہاں ہزاروں دفعہ بھیجا ہے، لاکھوں دفعہ بھیجا ہے، ان میں سے چند صلوات کا ثواب اس کی نیکیوں والے پلڑے میں آن حضرت رکھیں گے۔ پھر اہل محشر دیکھیں گے کہ اس کے نیکیوں والا پلڑا اس صلوات کے نتیجے میں جو ہے نا وہ زمین پر کی طرف کوئی جھکتا ہوا نظر آئے۔ یا من، سجدے میں بات علماء پڑھتے ہیں، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر ہمیشہ غالب اور چھائی ہوئی ہے۔
یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس لالچ میں کہ آپ اس روایت پر عمل کر کے ثواب کا حقدار بنیں گے، اور جتنا ثواب آپ سب کو ملے گا رسول خدا کے فرمان کے مطابق، اتنا ثواب مجھے یا جو بھی آپ کو اس طرح کا عمل بتائے کہ جس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اگر ایک آدمی کسی کو کوئی اچھا کام بتاتا ہے، اچھا عمل بتاتا ہے، اچھا ذکر بتاتا ہے جس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور سننے والے اس کے اس بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں، ان سب کو 100 1000 یا لاکھ بندے اگر خطیب یا بولنے والے کی بات پر عمل کریں، جتنا ثواب ان سب کو ملتا ہے اتنا ثواب اس ذکر یا عمل کی طرف دعوت دینے والے مومن کو بھی ملتا ہے۔ میں اس لالچ میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا، لیکن جو ثواب دینے کا طریقہ کار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جتنا ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے اس میں سے کچھ پرسنٹیج کاٹ کے خدا مجھے دے گا، نہیں، آپ کو بھی فل ثواب ملے گا اور میرا کوٹا الگ ہے۔ آپ کو ذکر پڑھنے کا ثواب ملے گا اور مجھے آپ کو ذکر بتانے کا ذکر ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے غالب ہونے کا وہ حدیث یہ ہے۔ فرمایا رسول خدا نے امیر المومنین سے، الا ابشرک یا علی، علی آج میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ امیر المومنین فرماتے میں نے عرض کیا، بلا بأبی انت و امی، ضرور سنائیے، فإنک لم تزل تبشرنا بكل خیر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ ہمیشہ ہمیں خیر کی خبریں دیتے رہتے ہیں۔ کیا سنائیں گے خبری؟ فرمایا، اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل نے عجیب خبر دی ہے مجھے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، جس خبر کو رسول خدا عجیب کہیں وہ کتنی عجیب ہوگی؟ جبرائیل نے عجیب خبر دی ہے۔ امیر المومنین فرماتے میں نے عرض کیا، وما اخبرک یا رسول اللہ، کیا خبر، کیا وہ عجیب خبر کیا ہے جو جبرائیل لے کے آیا ہے؟ فرمایا جبرائیل نے یہ خبر دی ہے، من صلی علیہ، جو مجھ پر ایک دفعہ صلوات بھیجے اور پھر میرا نام لے کے رک نہ جائے، ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، اور میرے ساتھ میرے اہل بیت اور آل کا نام بھی لے کے مجھ پر بھی اور میری آل پر بھی صلوات بھیجے، فتحت لہو ابواب السماء، اس خوش قسمت مومن کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت لہو ابواب السماء وصلت علیہ الملائکۃ 70 مرہ، جو مومن کڑائی کا ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے، آسمان کے فرشتے اس مومن پر 70 مرتبہ صلوات بھیجے۔ اندازہ ہے کہ فرشتے کتنے ہیں؟ خدا کی مخلوقات میں سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے۔ ہمیں نہیں نظر آتے، یہ لوگ کی ڈیوٹی جدھر لگی ہوئی ہے۔ سورہ تاریخ میں ہے، ان کل نفس الا علیہا حافظ، جتنے آپ ادھر بیٹھے ہیں نا، وہ فرق نہیں پڑتا، شیعہ ہو، سنی ہو، کافر ہو، خدا کا منکر ہو، قائل ہو، ان کل نفس، ہر نفس، وہ کافر ہو، منکر خدا ہو، خدا کا قائل ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، وہ ادھر بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی، ہر شخص کے ساتھ خدا کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ موجود ہے۔ اس وقت تک اس کے ساتھ رہتا ہے گنمین کی طرح، وہ جب تک اس کی موت کی مقررہ تاریخ نہیں آتی، اس کے بعد پھر اس کو اکیلا چھوڑ کے فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جی، سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے۔ یہ جو پوری دنیا میں بارش ہوتی ہے نا، پوری دنیا میں ہم
پوری دنیا کی بھی فی الحال بات نہیں کرتے، بعض اوقات پاکستان میں ایک ملک گیر بارش ہوتی ہے، پورے ملک میں بارش ہو رہی ہے جی، پورے ملک میں بارش جب ہو تو اس کے قطرات کتنے ہوں گے؟ ہم صرف پاکستان کی بات نہیں کرتے، وہ روس کی، چائنا کی، انڈیا کی بات نہیں کرتے، صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پورے ملک میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 1 دن بارش ہو، اس کے قطرے کتنے ہوں گے؟ روایات کہتی ہیں ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کو اس جگہ لے جا کے گراتا ہے جہاں اس کو گرنے کا حکم ہوتا ہے۔ صلت علیہ الملائکۃ 70 مرہ، 70 مرتبہ فرشتے ثواب بھیجتے اس آدمی پر کہ جس نے ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجا ہو۔ وَإِن كَانَ مُذْنِبًا خَطَّاءً، اگرچہ یہ صلوات بھیجنے والا مومن گناہگار ہے اور بہت بڑا خطا کار ہے، اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا دوسرا فائدہ وَتَنْحَاسُ الذُّنُوبُ كَمَا يَنْحَاسُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ، ایک صلوات کے نتیجے میں اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح موسم خزان میں درخت کے پتے جڑتے ہیں۔ وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے جنہوں نے 70 دفعہ صلوات بھیجنے والے پر صلوات بھیجا ہے، یا ملائکتی، میرے فرشتوں، انتم تصلون علیہ 70 مرہ، تم نے میرے حبیب اور اس کے آل پاک پر صلوات بھیجنے والے پر 70 مرتبہ درود بھیجا ہے، وَأَنَا، میں اللہ اس صلوات بھیجنے والے پر 700 مرتبہ صلوات بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، وہ صلوات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر بھیجتے ہیں، نبی کی آل پر بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت صلوات بھیجتے ہیں، اور نبی نے صلوات بھیجنے کا طریقہ بتایا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو پتہ ہے، آپ پر صلوات کس طرح بھیجے؟ فرمایا مجھ پر صلوات اس طرح بھیجا کرو، اللہم صل علی محمد وآل محمد کافضل ما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تو حضور اور آپ کی آل پاک پر صلوات بھیجا جاتا ہے، کیا بندوں پر بھی فرشتے صلوات بھیجتے ہیں؟ کیا بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتا ہے؟ ہاں، اس کا جواب ہاں میں ہے۔ سورہ بقرہ دیکھیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ان لوگوں کو بشارت دو کہ جن پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ زبان پر حرف شکایت لانے کے بجائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت بھی نازل فرماتا ہے اور ان پر صلوات بھی بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتا ہے اپنے بندوں پر، خصوصاً ان بندوں پر جنہوں نے محمد اور اس کی آل پاک پر صلوات بھیجی ہو۔ یہ تو اس آدمی کا مقام، اجر اور ثواب ہے جو صلوات میں ان حضرت کے ساتھ آپ کی آل پاک اور اہل بیت پر بھی درود بھیجے۔ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ، جو آدمی مجھ پر صلوات بھیجے، وَلَمْ يُتْبِعْ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي، لیکن میرے نام کے ساتھ اہل بیت کو شامل نہ کرے۔ میں نے بہت پروگرام کیے ہیں اہل سنت کے علماء کرام کے ساتھ، میٹنگوں میں بھی، اچھا جی چینلوں پر بھی، گنتی کے چند علماء کو دیکھا ہے جو بڑی پابندی کے ساتھ آن حضرت کے ساتھ آن حضرت کی آل کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اکثر آدمی مجھے نہیں معلوم وجہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے بھائی حضور نے فرمایا، حضور نے اس صلوات سے منع فرمایا ہے جس میں آپ کے ساتھ آپ کی آل کا نام نہ لیا جائے۔ لا تصلوا علیہ صلاۃ بطرا، مجھ پر ناقص درود نہ بھیجا کرو۔ قیل وما الصلاۃ البطرا یا رسول اللہ، یہ ناقص درود کیا ہے؟ فرمایا ناقص
درود یہ ہے ان تقولوا اللہم صل علی محمد و تمسکون، میرا نام لو اور رک جاؤ، آگے میری آل کا نام نہ لو، یہ ناقص درود ہے۔ قولو، جب بھی صلوات بھیجنا ہو، تشہد میں بھیجو، چینل پر بھیجو، مجلس میں بیٹھو یا ویسے ہی گاڑی میں سفر کرتے وقت پڑھو، قولو، صلوات ہمیشہ اس طرح بھیجا کرو، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ فرمایا جو مجھ پر صلوات بھیجے لیکن میری آل پر، اہل بیت پر صلوات نہ بھیجے، حالت بینہا و بین السماء 70 حجابا، اس صلوات کے درمیان جو آپ کے ذکر خم سے خالی ہو اور آسمان کے درمیان 70 پردے حائل ہوتے ہیں، اور خدا فرشتوں سے کہتا ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، اس بندے کے صلوات کو اس وقت تک میری بارگاہ میں لے کے نہیں آنا جب تک یہ میرے نام کے ساتھ میری آل پر بھی صلوات نہ بھیجیں۔ ایک بار تو بہت بلند صلوات بھیجیں محمد اللہ۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ عجیب مضمون کی آیت ہے، عجیب اس کا لب و لہجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، جو پوچھا جاتا ہے نا کسی سے، پوچھنا یہ اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ کبھی کسی سے پوچھ کے آپ اپنے معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا میرا سفر ہے، میری نماز قصر ہے یا پوری ہے، اچھا حج میں فلان کام یہ میں نے کیا ہے، وہ غلطی سے جو ہے نا میں نے وہ بال منڈائے ہیں، غلطی سے جو ہے نا وہ میں نے آئل لگایا ہے، اس کا کیا کفارہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں استفہام حقیقی۔ کبھی کسی سے پوچھنے کا مقصد اپنے معلومات میں اضافہ کرنا ہے، اپنی جہالت کو، بے خبری کو دور کرنا ہے۔ کبھی پوچھتا ہے بندہ امتحان کے لیے پوچھتا ہے، استاد بھی اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے لیکن وہ اپنے معلومات میں اضافہ کے لیے نہیں پوچھتا، اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے نہیں پوچھتا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا شاگرد اس نے یہ سبق یاد کیا ہے یا نہیں کیا۔ اچھا خدا قرآن میں جہاں کہیں بھی اپنے بندوں سے کوئی سوال کرتا ہے، خدا کا مقصد اپنے معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہوتا، نعوذ باللہ اپنی جہالت کو دور کرنا نہیں ہوتا۔ وہ علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ ظاہر کا بھی علم رکھتا ہے، باطن کا بھی علم رکھتا ہے۔ خدا بعض اوقات پوچھنے کے انداز میں سرزنش کر رہا ہوتا ہے اور ڈانٹ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، میرے بندو وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے یہ برابر ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے معلومات میں اضافہ کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہے، یہ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے، ان لوگوں کو جھڑک رہا ہے جو عالم اور جاہل کو برابر سمجھتے ہیں۔ ہاں مقصد یہاں یہ ہوتا ہے، وہاں معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہوتا، امتحان بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ یعنی اس سوچ کو کنڈم کرنا مقصد ہوتا ہے، اس سوچ کی مذمت کرنا مقصد ہوتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں۔ یہ آیت جو میں نے جس کو میں عجیب کہہ رہا ہوں، أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، کیا وہ آدمی اتباع کے قابل ہے، وہ آدمی پیشوا بننے کے قابل ہے جو تمہیں حق کا راستہ بتاتا ہے، یا وہ جو خود ہدایت کا محتاج ہے؟ کتنی پیاری آیت ہے۔ وہ جس کو حق کا پتہ ہے اور تمہیں حق کا راستہ بتاتا ہے وہ پیروی اور اتباع کے قابل ہے، اس کو اپنا پیشوا ماننا چاہیے۔ امن لا یہدی الا ان یہدا، یا وہ جس کو خود اس وقت تک ہدایت نہیں ملتی جب تک کوئی اور اس کو ہدایت نہ دے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
पंजाब में कहते हैं तुहानू की हो गया है, वो तुम्हें क्या हो गया है। वो अल्लाह ताला कहते हैं वो तुम अकल नहीं रखते हो, कैफ तहकुमून, वो किस तरह के फैसले करते हो। हाँ, वो जो तुम्हें हक का रास्ता बताता है, हक का रास्ता वो बता सकता है जो हक को समझता हो। तुम किस तरह के फैसले करते हो, जो तुम्हें हक का रास्ता बताता है उसको छोड़ के उसकी इत्तिबा करते हो जिसको खुद हक का पता नहीं है, वो खुद हिदायत का मुख्तार है। मालकुम कैफ तहकुमून। मैं आपको एक अजीब वाक़या सुनाऊं। हमारे एक दोस्त है कम्प्लेक्स अस्पताल में, ENT में नाक कान गले का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें, उसका नाम नहीं लेता, बखर के हमारे एक दोस्त है, ISO में भी बड़े सीनियर थे। वो लाहौर के कई किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS किया था और बहुत लायक डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे वाक़या बताया, कहा कि ये जो ENT का डिपार्टमेंट है उसका एक हेड है, अभी यकीनन अभी तो नहीं होगा, पता नहीं जिंदा है मरहूम है, काफी सालों पहले की बात है। उसका नाम था कामिल मुजफ्फर। कोई अमेरिका में कोई 18-20 साल के आया था। तो वो डॉक्टर साहब, हमारे दो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे इस हेड ने, डॉक्टर कामिल मुजफ्फर ने मुझे बुलाया और बुला के कहा कि डॉक्टर नजुम बहुत दफा जो है ना वो बोर्ड बैठा है, वो प्रमोशन के लिए, तुम्हारे प्रमोशन के लिए और तुम्हारे प्रमोशन में, तुम्हारी तरक्की की राह में तुम्हारा मजहब रुकावट है। बात होती है, कोई भी ये नहीं कह सकता डॉक्टर नजुम नालायक है, डॉक्टर नजुम जो है ना वो उसमें नज्म नस्ब नहीं है, बर वक्त नहीं आता, नहीं, ये शिया है, लिहाजा इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। यही डॉक्टर बताते हैं एक दिन हेड के बाद जो नीचे होता है सेकंड, मैं उसके कमरे में बैठा हुआ था, अस्पताल का टाइम है, OPD टाइम है, बेंचों पर मरीज अपना टोकन या चिट लेके बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब आएंगे हमें चेक करेंगे। कहते मैं उनके दफ्तर में पहले से बैठा हुआ था, वो बाहर से आए, कुंडी लगा दी, कमरे की कुंडी, और लगा कि मुझसे कहा डॉक्टर साहब इनका नाम लेके कहा आप लोग साहब किराम को गालियां देते हैं। वो खुदा के बंदे, ये मुनाजरे का टाइम नहीं है, अस्पताल टाइम है, मरीज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कुंडी लगा के तुम मुनाजरे करते हो। कहते हैं किसने कहा तुम्हें हम क्या हम अस्हाब को बुरा भला कहते हैं। सहीफे सज्जादे उठा के देखे, एक दुआ मुस्तकिल सईद सज्जाद ने अस्हाब पैगंबर के फज़ाइल में जिक्र किया। अस्हाब पैगंबर ऐसी हस्तियां हैं अस्हाब पैगंबर में जिनके बारे में रिवायात कहती हैं कि जन्नत उनके लिए मुश्ताक है। कहते हम किसी को गालियां नहीं देते, गाली देना किसी को भी जायज नहीं है। हाँ, हम ये काम करते हैं, अंधी तकलीफ नहीं करते, हम तारीख पढ़ते हैं। तवज्जो से सुनिए इसको, हम तारीख पढ़ते हैं और तारीख की रोशनी में तबसरा करते हैं। फिर उसको मैंने मेडिकल की जुबान में समझाया। ये बंदे खुदा जो कहता था गालियां देते हो, ये उससे सीनियर थे, हमारे दोस्त से सीनियर थे। कहा कि सर जी आप ENT के स्पेशलिस्ट हैं, आप ENT के नाक कान गले की बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं, जिसको कंसल्टेंट कहा जाता है। और मुझे पता है उसका बिलीव एरिया में, ये आजाद कश्मीर का रहने वाला था, बिलीव एरिया में उनकी क्लिनिक थी कई साल पहले, अभी पता नहीं है या नहीं है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कह रहे थे आप कंसल्टेंट हैं, आपने भी बोर्ड लगाया हुआ है और मरीजों का इलाज करते हैं, आपके साथ एक सिंपल MBBS डॉक्टर, उसकी भी क्लिनिक है। किसी को नाक कान गले की तकलीफ हो वो आपके पास उसको जाएगा या आप MBBS के पास जाएगा। थोड़े बहुत मालूमात MBBS के पास सब चीजों के होते हैं, नाक के, गले के, मैदे के, सीने के, लेकिन वो स्पेशलिस्ट नहीं होता, कंसल्टेंट नहीं होता। हाँ, वो कहते हैं कि ये बंदा आपके पास आएगा या उसके पास जाएगा, आपको छोड़ के आप MBBS के पास अगर कोई जाए उसको कोई अक्लमंद कहेगा? नहीं, कहा मैं आपको साबित करके बता सकता हूँ, इस्लाम का कंसल्टेंट अली है। रसूलुल्लाह के बाद
سب سے زیادہ ماہر ہو. ناک کان گلے کی بیماریوں کا جو سب سے ماہر ہے وہ ENT کا کنسلٹنٹ ہے. جو دل کی بیماری ہے کارڈیالوجسٹ ہے اس کو ہم کنسلٹنٹ کہیں گے جو دل کی بیماریوں میں سب سے زیادہ معلوم رکھتا ہو. اسی طرح معدہ، اسی طرح گردہ، اسی طرح پتہ نہیں گردہ مثانہ وغیرہ، یعنی جس مضمون کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات جس کے ہوں اس کو کنسلٹنٹ کہا جاتا ہے. ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا جملہ ہے کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول کے بعد سب سے زیادہ دین کا علم علی کے پاس تھا. سب سے زیادہ دین کا علم وہ علی. ہم اور کچھ بھی نہیں کرتے. ہمارا قصور جرم یہ ہے کہ ہم علی کو اسلام کا کنسلٹنٹ سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ ہے کہ رسول کے بعد دین علی سے اور اولاد علی سے لینے کے ہم پابند ہیں. بس یہ نصاب میں نصاب میں وہ ایک صاحب نے کہا، بریلوی ہے وہ، کہا کہ دیکھیں نجفی صاحب یہ اہل بیت کے معاملے میں میں آپ سے 2 قدم آگے ہو سکتا ہوں، پیچھے نہیں ہو سکتا. میں نے اس سے کہا اور ایک حقیقت بھی ہے، آپ بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، میں بھی اہل بیت کو مانتا ہوں، لیکن آپ کے ماننے اور میرے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جتنے بھی خوش عقیدہ لوگ ہیں جتنے بھی خوش عقیدہ وہ جنہوں نے 600 صفحات پر مشتمل گلدستہ اہل بیت کے نام سے اہل بیت کی شرح میں کتاب لکھی ہے، وہ فیصل آباد کے مولانا اسحاق جو بہت معقول گفتگو کرتے ہیں، کسی کو بھی لے لیں، کسی کو بھی، وہ کینیڈا میں جو معلومات بیٹھے ہیں وہ تقریریں کرتے ہیں، کسی کو بھی لے لیں، وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، فضائل بھی بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے مسائل کو پڑھ کے روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، لیکن ان کے ماننے اور میرے اور آپ کے ماننے میں زمین آسمان کی فرق ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں نے کہا دیکھیں جی آپ اہل بیت کو مانتے ہیں، اس معنی میں مانتے ہیں علی حسن حسین یہ رسول کے خون ہے، خون جی، بیٹی کی اولاد ہے، علی رسول کا چچا ہے، علی کا داماد ہے. فاطمہ الزہرا وہ لخت جگر ہے رسول خدا کا، میرے جگر کا ٹکڑا کہا ہے رسول خدا نے. خون رسول ہے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، نیک تھے، عادل تھے، ان کا احترام ہونا چاہیے. یا وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں پیار، ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. ہم یہ لفظ اس طرح کے چھوٹے بچوں کو پیار کیا جاتا ہے، رسول کو پیار نہیں کیا جاتا، ان کی عظمتوں کو سلام کیا جاتا. پیار کے لفظ کا میں حق میں نہیں ہوں. یہ بہت متقی تھے، اولاد رسول ہے، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، غریب ہے کوئی سے اس کی مدد ہونی چاہیے. یہ آپ اہل بیت کو اس معنی میں مانتے ہیں. میں اہل بیت کو کس معنی میں مانتا ہوں؟ اس معنی میں مانتا ہوں جس معنی میں ماننے کا رسول نے مجھے حکم دیا. کس معنی میں؟ آپ کے ماننے کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اہل بیت کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، زین العابدین کو، محمد باقر کو اس معنی میں مانتے ہیں کہ ہم ان کو خدا کی طرف سے معصوم، منصوب اور حجت خدا سمجھتے ہیں اور اپنا پورا دین ان سے لے کر اس پر عمل کرنے کے اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں. یہ فرق ہے میرے ماننے اور آپ کے ماننے میں. مولانا طارق جمیل نے بڑی اچھی محنت کی ہے نا گلدستہ اہل بیت. میرے موبائل میں PDF کی صورت میں موجود ہے، لیکن کتاب کی صورت میں نے بہت محنت کی ہے. میں نے کہتے ہیں اتنی محنت کی ہے، پتہ نہیں کتنی کتابوں کو چھان مارا ہے، تب جا کے اہل بیت کی شان میں اتنی میں نے روایات بیان کی ہیں. لیکن وہ بھی اس طرح اہل بیت کو نہیں مانتے جس طرح رسول نے ماننے کا حکم دیا. سے آپ پوچھیں دین کس سے لیتے ہیں، توحید کس سے لیتے ہیں، نماز کا طریقہ کس سے لیتے ہیں، طلاق کا طریقہ کس سے لیتے ہیں، حج کا طریقہ کس طرح لیتے ہیں؟ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو، توجہ سے سنیے، جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالتا ہے، اس کو یہ کہنے کا حق نہیں پوچھتا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں. یہ نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ روز قیامت
رسول خدا نے انہی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اس کو حق نہیں پہنچتا کہ کہے کہ میں علی کو مانتا ہوں، حسن کو مانتا ہوں، حسین کو مانتا ہوں، فاطمہ الزہرا کو مانتا ہوں۔ فاطمہ الزہرا نے اپنے خطبے میں فرمایا الممتنع علی الابصار رؤیتہ، میرا خالق وہ ہے جس کو ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ خدا نے قرآن میں جہاں بھی اکثر مقامات پر جہاں امام اور امامت کا ذکر کیا ہے وہاں ہدایت کا ذکر کیا ہے۔ امام کا کام لوگوں کی ہدایت کرنا ہے۔ ہادی خالی ذہن ہادی نہیں ہوتا، ہادی وہ ہوتا ہے جس کو ہدایت کا راستہ معلوم ہو۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ خدا کے حکم سے لوگوں کو حق کا راستہ دکھانا۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ سوائے کا محرقہ والا لکھتا ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں جو بلا شرکت غیری صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، آئے تطہیر اس میں شامل نہیں ہے، آئے مودت اس میں شامل نہیں ہے، پورا سورہ دہر اس میں شامل نہیں ہے، جو صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، کوئی اور ان میں شریک نہیں ہے، ان کی تعداد 300 ہے، 300۔ ان میں سے ایک انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ رسول خدا کے پاس امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے بغل میں، رسول خدا نے اس آیت کی تلاوت کی، انما انت منذر، میرے حبیب تو منذر ہے، لوگوں کو غلط کاموں کے انجام سے ڈرانا یہ تیرا کام ہے۔ انما انت منذر، رسول خدا نے فرمایا اس آیت کی روشنی میں منذر ہوں، اور امیر المومنین کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا وَهَذَا الْهَادِي، اور یہ علی میرے بعد امت کا ہادی۔ امام کا ہدایت ہے۔ رسول خدا نے معراج کے سفر میں جو جو تحریریں پڑھی، جو جو کام ہوتے ہوئے دیکھے نا، یہ جو محرم کی آمد پر بہت خوبصورت بینر بنا کے آپ اپنی بارگاہوں کے اندر باہر آویزان کرتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ عبارت رسول خدا نے ایسی زمین پر بیٹھے بیٹھے نہیں بنائی۔ معراج کے سفر میں ان حضرت نے دیکھا اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے دامن عرش پر لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ انسانیت کو نجات کی ہے نواسۂ پیغمبر نے، دین کو بچایا ہے نواسۂ پیغمبر نے۔ میں ایک جملہ کرنے والا ہوں، پیغام سمجھ لیجئے آج کی مجلس کا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو زیارت 40 پڑھی ہے نواسۂ پیغمبر کی، اس کے اندر امام حسین کی اس قربانی اور شہادت کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ کیوں حسین نے اپنی جان کی قربانی پیش کی؟ کیوں حسین نے اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی بیویوں کے پردوں کی قربانی دی؟ کیوں؟ وہ بذل مہجتہ فی کا پالنے والے میرے جد حسین نے تیری راہ میں اپنی جان کی قربانی دی، کس مقصد کے لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَتَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے، وَحِيَاتِ الضَّلَالَةِ، اور ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے لوگوں کو نکالے۔ یہ مقصد تھا نواسۂ پیغمبر کے مقدس قیام کا۔ اور میں کل کی مجلس میں عرض کر رہا تھا، یہ اگر نواسۂ پیغمبر کا قیام نہ ہوتا، یہ ہزاروں لاکھوں کا پوری دنیا میں، کل بھی میں نے عرض کیا، میں ملک کا، پنجاب کا، حتیٰ پنڈی ڈویژن کا بھی کوئی متوسط درجے کے خطبہ میں بھی میرا شمار نہیں ہوتا۔ مجھے میرے دوست نے بتایا آپ کی جو پنچرکی کی مجلس ہے اس کو 10 لاکھ آدمی سن رہے ہیں، یہ نواسۂ پیغمبر کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ 10 لاکھ آدمی پوری دنیا میں، وہ جو ٹاپ کے مقررین ہیں ہمارے، کینیڈا میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، ملک کے اندر بیٹھے ہوئے کروڑوں ان کے سامنے
صالحین ہیں اور الحمدللہ محمد اور آل محمد کی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں. یہ سب برکتیں ہیں نواسۂ پیغمبر کی شہادت کی. ان کے ذریعے لوگوں کو جہالت سے نکالنا ہے, ان کے ذریعے لوگوں کو ضلالت و گمراہی کی اسے نکالنا ہے. ابھی 2 دن پہلے عالمی سطح پر یوم علی اصغر منایا گیا ہے. احسانات ہیں اس 6 مہینے کے آقا کے ہمارے اوپر. جی ہم سب سنتے رہتے ہیں بچے ضائع ہوتے ہیں, بچے ضائع, فلان کا بچہ فوت ہو گیا, فلان بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا, چینچے کی وجہ سے, بخار کی وجہ سے, ٹی بی کی وجہ سے فوت ہو گیا, کسی بلندی سے گر کے وہ سر کو چوٹ لگی فوت ہو گیا. بم دھماکے میں بہت سارے خواتین بھی بچے بھی شامل تھے جان بحق ہونے والوں میں, گاڑی کے نیچے آ گیا مر گیا. انسانیت کی تاریخ میں عزاداروں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جہاں ایک 6 مہینے کے بچے کو دانستہ طور پر تیروں کا نشانہ بنایا گیا. مجھے دکھائیں انسانیت کی تاریخ میں. جی غلطی, کسی بڑے کو مارنا چاہ رہے تھے, نشانہ بنانا چاہ رہے تھے, غلطی سے ایک بچے کو لگ جائے, ایسا تو ہوتا ہے, لیکن دانستہ طور پر. جی اور پھر تیر کا انتخاب دیکھیں, تیر کا انتخاب. میں کہا کرتا ہوں تمہارے ساتھ کے لشکر کے سپاہیوں میں اور ان کے ترکش میں سب سے چھوٹا تیر اگر حلق اصغر کے لیے استعمال کیا جاتا نا, وہ اس بشیر کی شہادت کے لیے کافی تھا. لیکن تیر اتنا بڑا تھا, حلق اتنا نازک تھا. بختل نے کہا فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ, اس تیر ششوبہ نے حسین کے ہاتھوں پر اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا. فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ. اس وقت ایران میں ایک بہت بڑے مشہور خطیب بڑے مستند ہیں مسعود عالی, وہ حضرت علی اصغر کی شہادت پڑھ رہے تھے اور واقعہ بیان کیا انتہائی دلسوز. کہا سردیوں کا موسم تھا, ایک سال میں شدید برف باری ہو رہی تھی اور تہران سے قم, اس برف باری میں ایک فیملی آ رہی تھی, میاں بیوی, ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا, اب 6 مہینے کا تھا, 7 مہینے کا بچہ بھی تھا. قم کے قریب پہنچنے کے بعد ان کی گاڑی خراب ہو گئی. گاڑی خراب ہو گئی, وہ مرد باہر نکلے, ہاتھ کھڑا کیا, موٹر وے ہے, بڑی تیزی سے گاڑیاں نکل جاتی ہیں. 20 منٹ کھڑے رہے, کسی نے گاڑی کھڑی نہیں کی. ایک مرتبہ باہر سے شیشہ کھٹکھٹایا, بیوی نے دروازہ شیشہ کھولا, انہوں نے کہا کہ بچے کو میرے ہاتھوں پر رکھو, بچے کو میرے حوالے کرو. ماں نے کہا باہر اور زیادہ سردی ہے. ایک مرتبہ کہا کہ اس کا تو بدن ٹھنڈا ہوتا جا رہا, کچھ کرو. اس نے کہا جو میرے بس میں ہے وہ کر رہا ہوں, کوئی گاڑی روک نہیں رہا. بچے کو اس نے ہاتھ میں لیا اور سڑک پر کھڑا ہو گیا کپڑے میں لپیٹ کے. پہلی گاڑی آئی, رک گئی, دوسری گاڑی آئی, رک گئی. پتہ چلا کہ ایک بچے کو مشکل پیش آ گئی, لائن لگ گئی. گاڑی سے نکال کے کوئی کمبل دے رہا ہے, کوئی دودھ دے رہا ہے, کوئی گرم پانی دے رہا ہے. گاڑی بھی ٹھیک کر دی لوگوں نے اور یہ منزل مقصود تک پہنچے. وہ پہنچنے کے بعد زار زار رونے لگا یہ بندہ خدا. اور بیوی نے پوچھا اب تو الحمدللہ ہم گھر پہنچ گئے ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا دیکھو جتنے لوگوں نے گاڑیاں دیکھی ان میں سے کوئی بھی ہم کو نہیں جانتا. ہم دیندار ہیں, بے دین ہیں, انقلابی ہیں, انقلابی دشمن ہیں. ایک بچے کی خاطر سب نے گاڑیاں روکی. خدا جانے میرے آقا کے دل پر کیا گزری ہوگی اور نواسۂ پیغمبر کے دل پر کیا گزری ہوگی. ارے ان کے پاس تو پانی بھی تھا, ماں کا دودھ بھی تھا, لیکن صرف بچے کی خاطر گاڑیاں روک دیتے ہیں. اور امام فرماتے ہیں ایک قوم جفاکار, تم اگر یہ سمجھتے ہو نا کہ بچے کے بہانے سے حسین خود پانی پینا چاہتا ہے, میں اس شیرخوار کو, بے شیر کو گرم ریت پر لٹا دیتا ہوں, تم خود پانی کے چند قطرے اس کے حلق میں ڈالو. اس کی تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے. اما ترونہ کیف یتلظی من العطش تلظی. آپ نے اگر کسی مچھلی کو مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا ہو, پانی سے مچھلی کو جب باہر پھینک دیا جاتا, شروع میں وہ مچھلی اچھلتی ہے, وہ زمین سے اچھلتی ہے, پھر طاقت ختم ہو جاتی ہے, آہستہ
یوں تڑپنا شروع کر دیتی ہے. یہ طاقت بھی کھو جائے پھر کبھی کبھی دم کو ہلاتی ہے, اور اتنی بھی جب طاقت نہ بچے وہ کبھی اپنے لبوں کو کھولتی ہے اور کبھی لبوں کو بند کر دیتی ہے. امام فرماتے ہیں ظالموں اب تو اس بچے میں تڑپنے کی بھی طاقت ختم ہو گئی. ہاں اس پر رحم کرو. ہاں اختتام مرخان کی آواز آتی ہے. ہارملہ سے کہا اختتام کلام حسین, حسین کے کلام کو قطع کرو. عزادارو میں پڑھ رہا ہوں مساجد میں واقعی کربلا میں 3 ٹوٹل تیر سے شعبہ چلے. ایک میرے اور آپ کے مظلوم امام کے قلب پاک کے لیے, دوسرا مشق سکینہ کے لیے, اور تیسرا اس بے شیر کے حلق نازک کے لیے. ہاں وہ تیر سے شعبہ چلا ہے, اصغر کے حلق کو لگا. مقتل کی عبارت یہ ہے فجعل یرفرف علی یدی ابیہ کالطیر المذبوح. باپ کے ہاتھوں پر اس طرح لوٹنے لگا جس طرح وہ پرندہ تڑپتا ہے جس کا گلا کاٹ کے زمین پر پھینک دیا گیا ہو. پھر امام نے کیا کیا, یہ خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آواز آئی حسین ایک قطرہ اس خون ناحق کا آسمان کی طرف آیا, ہاں وہ امر رحمت بھی برسے گا. زمین کی طرف سے بھی اس طرح کی آواز آئی. امام محمد باقر کہتے ہیں آسمان کی طرف پھینکا, ایک قطرہ واپس نہیں آیا, باقی اپنے چہروں پر مل دیا اور فرمایا ہاکذا القا جدی رسول اللہ, میں اسی حالت میں اپنے نانا کے پاس جاؤں گا. اب بتائیے حسین کیا کرے. ہاں اس نازنین بدن کو لے کے خیمہ جانا چاہتے ہیں, ماں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, ہمت نہیں پڑتی. پھر واپس آتے ہیں, پھر خیمہ کے دروازے پر اور ہر دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون. عاشور کے دن یہ آپ عمل انجام دیتے, اور آخر میں کیا کیا میرے اور آپ کے مظلوم امام نے, پشت خیمہ پر گئے, چھوٹی سی قبر کھودی. خدا رحمت کرے میر انیس پر, ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے.